السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ضلع میرپور کے علاقہ کاکڑا پوٹھا کے مقام پر جو حلقہ نمبر 2 کا اہم ترین علاقہ ہے، اہم ترین قصبہ ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند روز سے جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، قیمتی کوٹھیاں جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، جس سے وہاں پر لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا یہ منگلا ڈیم کی جو اپ ریزنگ ہے اس کی سیم کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ میرے ساتھ آج بڑی اہم سیاسی سماجی شخصیت جو علاقہ میں بڑی اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں، راجہ محمد ادریس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق بھی کاکڑا پوٹھا سے ہے۔ ان کے قریبی جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی جو ہے وہ قیمتی جو ہے کوٹھیاں وہ زمین بوس ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رائے صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ رائے صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ جو پوٹھا ٹاؤن ہے، یہ ایک عرصہ سے، میرے خیال میں نصف صدی سے زائد عرصہ سے آپ لوگ وہاں پر آباد ہیں، کبھی میں نے نہیں سنا کہ وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موجود کیا اور بات کرنے کا موقع دیا، بہت مشکور ہوں آپ کا۔ تو ایسا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جی جی بالکل۔ اور یہ جو 12-15 مکان ہیں، یہ میرے سارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، میرے والد والدہ کے کزنز ہیں، بالکل اور میرے ماموں ہیں جوشفار صاحب، مشہور آدمی ہیں، جانتے ہیں، سیاست میں بڑے عرصے سے ہیں، میری حقیقی سکی بہن کا مکان ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ جو ہے نا، ہم نے تو ظاہر تصویروں میں دیکھا ہے، جو ہے نا وہ واٹس ایپ جو تصویریں آئی تھی یا سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا جی ان کے لیے تو یہ قیامت کا منظر تھا نا۔ بالکل بالکل تو بالکل ہم کتنے عرصے سے ہم پڑھتے آئے کہ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے آبادیاں بستیاں صفا اسی سے مل گئی تھی، بالکل نام و بالکل نشان تک نہیں رہا تھا۔ تو صحیح بات ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اللہ ہے، اوپر اللہ کی ذات ہے، جی لیکن کہ ہم ہر بات جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اور اپنے ہمارے جو گھر کام ہوتے ہیں، جو کرتوت ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں ہم۔ یہ بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے ہمارا۔ جی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، جو سارے لوگ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، بہت مہربانی ہے، شکریہ ہے۔ برطانیہ سے، پاکستان سے بے شمار دوست احباب نے، مجھے بے شمار لوگوں نے فون کیا، ظاہر ہے میرا رشتہ ہے، میرا گاؤں ہے، میرے لیے تو میرا گاؤں جتنا، میرا گھر جتنا ہے، میں اتنے ہی میرے لیے ڈسٹرکٹ میرپور اور ریاست جموں کشمیر ہے۔ جس انسٹیٹیوشن سے میری تربیت ہوئی ہے، اس میں کوئی علاقائی یا حدود نہیں ہے، اس میں کوئی برادری نہیں ہے، میرے لیے تمام میری برادری ہے، جتنی ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ تو جی سخت دکھ بھی ہوا ہے، افسوس بھی ہے۔ رائے صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصہ سے وہاں پر جو ہے ان کو پتہ چلا کہ یہ جو زمین ہے وہ آہستہ آہستہ؟ ایک سال سے یہ سلسلہ علی زفار صاحب بار بار انسانیہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وزٹ بھی کراتے ہیں۔ رئیس صاحب، یہ منگلا پہلی دفعہ تو ڈیم بن گیا، دوسری دفعہ جب منگلا ریزنگ ہوئی نا، جی تو وہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ٹھیک اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کی پلاننگ ہی نہیں تھی بالکل، اور بابا جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی ہے، اور یہ ریاست پاکستان نے پہلی دفعہ بھی ڈیم بنایا تھا، دوسری دفعہ بھی ریاست پاکستان نے بنایا ہے۔ جی اور ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے کہ جب بھی کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے جنرل، تو وہ کسی انسٹیٹیوشن میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو سیاسی حکومتیں ہیں یا لوگ بول نہ سکیں۔ تو ہمارے لوگ شور ڈالتے رہے، لیکن کسی کو ادراک نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو زمین کچی تھی، انہوں جی نے جب یہ بابا کی زمین تھی، یا کچھ لوگوں نے لیز پہ زمینیں لے لی، وہ ادھر سے وہ پتھر بھی اٹھاتے رہے، مٹی بھی اٹھاتے رہے، تو جتنے جو ہمارے نالے تھے یا کسیاں تھی وہ کمزور ہو گئی۔ تو جب پہلی دفعہ ڈیم چڑھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حفاظتی دیواریں بنائی جاتی، وال بنائی جاتی، ڈیک بنائے جاتے۔ ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، کئی دفعہ موقع ملتا ہے دوسرے ملکوں میں جانے کا، جو سی لیول کے جن کے ساتھ ہوتے ہیں، یا جو ڈنمارک کے حال ہے سی لیول سے نیچے ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو انہوں نے بنوا کو پورا انتظام کیا ہوا ہے۔
تو وہ پانی ادھر نہ جاتا، آبادیوں میں، کسیوں میں، نالوں میں نہ جاتا، تو یہ آبادیاں بچ جاتی نا. جی تو بالکل. اسی وجہ سے جو سیم ہے، یہ مٹی ہماری بڑی کمزور ہے، تو اس کی جو دیکھیں نا، کاگڑا کوٹھا جہاں میرا تعلق ہے، وہاں تو پانی کس کے نصیب میں تھا؟ پہلے ہم ٹینکروں سے پانی لیتے رہے، بلدیہ میرپور سے پانی لیتے رہے، پہلی جب ہماری ڈیم کا جی جی انقلاب ہوا، بالکل اس کے بالکل. بعد واٹر سپلائی آئی. جی افسر صاحب کی مہربانی ہے، اللہ انہیں نصیب کرے. تو 600 فٹ نیچے جاتے تھے، پانی نہیں آتا تھا. اب ہمارے گھروں میں بورنگ کرے 200 150 200 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے. تو ڈیم کی وجہ ہے نا. رائے صاحب آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں سے جو ہے وہاں پر ایک جب پانی فل ہوتا تھا ایک بڑا دھماکہ بھی ہوا کرتا تھا. تو اس کی وجہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین ساری ہل گئی ہے، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی انہوں نے کوئی سروے کیا پراپر طریقے سے، نہ کوئی انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی کی اتنی گنجائش یہ جو وہاں پر ہم رکھ رہے ہیں کہ آیا یہ زمین جو ہے اس قابل بھی ہے یا نہیں. تو یہ وجہ تو نہیں ہے. دیکھیں قرائش صاحب، جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا نام بولنا مرزا ہے، آخر میں لکھتے ہیں وہ جیولوجسٹ ہیں. انہوں نے جو سروے کیا تھا، جو 2005 کا جو آج کی پریڈکشن انہوں نے کی تھی، اچھا. ان کی پریڈکشن کے مطابق یا ان کو جیولوجسٹ ہیں ان کے سروے کے مطابق یہ جو کھڑی کا علاقہ ہے، سوال شریف ہے، یہاں تو آتش فشاں ہے. ٹھیک. تو اس ڈیم کی پریشر کی وجہ سے جب وہ آتش فشاں پھٹ جائے گا، جو لاوا ہے، تو پھر یہ نہ ڈیم رہے گا، نہ میرپور رہے گا، نہ کھڑی رہے گا، نہ پاکستان رہے گا. تو اس کا اللہ علاج معاف ہی کرے. نہیں ہے نا. ہم کام کو خود جو ہے نا وہ اس کام کو بڑھاتے ہیں. تو جب بڑھاتے ہیں تو چھوٹی سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بند نہیں کرتے. تو جب رائے صاحب ایک ہم جو ہے نا وہ حضرات نہیں رکھتے. اور ایک بات قریش صاحب یاد رکھ لیں کہ یہ جو منگلا ڈیم ہے نا، جی یہ الیان میرپور کے لیے، میرپور سے لے کر ڈڈیال تک اور پھر پورا پنجاب، آدھا جی پاکستان. یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جی اس کو یہ جو جڑی کاس کے مقام پر جو بند آ گیا ہے نا، جی یہ سب کنٹریکٹ دیا گیا تھا ڈی بلوچ کو. سکندر جدوئی کی کمپنی ہے سکر والوں کی. ٹھیک. تو انہوں نے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی جی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں. اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، کیا لوگ کر رہے ہیں. جی رائے صاحب آپ ریزنگ کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے لوگوں نے اس وقت جو ہے اس کے لیے ہاں بھری ہوگی، تو اسی لیے جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے ہاں بھری ہوگی، تو انہوں نے آپ ریزنگ کی ہے. کیونکہ کوآرڈینیٹر آپ کو پتا ہے پورے ضلع میرپور میں بنائے گئے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک کو کچلنے کے لیے انہوں نے کوآرڈینیٹروں کا انتخاب کیا. اور ہم تو خود بکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا. ایسا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں نا، جتنی میں کسی ایک کا نام یا کسی ایک جماعت کا لینا، یہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے یا اس طرح کا نہیں ماحول نہیں نہیں. ہے. لیکن ایک بات ہے قریش صاحب کہ جی جو فرمان اس وقت موجود تھے اور جنہوں نے آگے فرمان بننا تھا، یہ جی تمام کے تمام جو ہے نا ان کے سامنے بے بس ہے. لیکن آج نقصان ہم لوگوں کا ہو رہا ہے. عام لوگ جو وہاں پر جو آبادیاں ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، آج دیکھ لیں کہ ابھی میں وہ اپنے چودھری اصغر صاحب مرحوم کے جو بیٹے کیسر اصغر، انہوں نے ابھی جو مکان بنایا ہے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، وہ تو ابھی وہاں پر ان کو ایک رات بھی نصیب بھی نہیں ہو سکی. دیکھیں جی، کیسر بھائی جو ہے نا، ان کے بھائی نے بھائی جوڑ کے وہ اپنا گھر، پرانا گھر تھا ان کا، والد صاحب کے زمانے کا جی یا دادی کے زمانے کا مکان تھا، تو ان کو اس نے ٹھیک کیا، بیچارے نے اچھا بنایا. میری سکی بہن نے 5-6 کروڑ روپیہ خرچ کیا، میری سالو پاکستان تھے. جی. ایک دن انہوں نے وہاں دعا کروائی اور دوسرے وہ ایک دن رہے مکان. استغفر. تو یہ یہ بہت جب ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے، الیان میرپور نے قربانی دی نہیں ہے، زبردستی قربانی دی گئی ہے ہم سے. پہلی جی دفعہ تو چھوڑے نا، اس کو میں ڈسکس کروں گا. دوسری دفعہ جی دیکھیں نا، آبا اجداد کی قبروں پہ پانی، مطلب ہم نے آبا اجداد کی قبروں پہ پانی پھینکا دیکھا. لوگ میر پر 3 دفعہ اجڑا ہے، میر پر بالکل 3 دفعہ. 3 دفعہ بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. 47 میں پھر پہلی دفعہ جب منگلا ڈیم بنا، پھر تیسری دفعہ. اور اب جو تباہی نظر آ رہی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک اس تباہی سے ہمیں بچائے. آمین. اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ کسی سے درخواست نہیں کرتے کہ یا یہ نہیں کرتے کہ ہمیں امداد دو. ہم جو ہے نا اپنا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے. ہمارے بزرگ ہیں چیئرمین عبد المالک صاحب اور کنل معروف صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے نظامی پر ڈیڈ لائن دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو مقامی جو ہمارے وزیر حکومت ہے اس وقت وہاں پر، جو ضلع میرپور کے ہمارے
منسٹر ہیں انہوں نے کسی نے بھی کوئی وہاں پر دورہ کیا ہے, کوئی موقع کی پوزیشن جا کر دیکھی ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا کروڑوں روپے, انہوں کو اظہار ہمدردی کے طور پر کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی وفد گیا یا خود گئے وہ؟ ان کو تو خود نہیں گئے. میں چونکہ بات جو ہے نا میری جو عادت ہے وہ آپ کو پتا ہے میرا مزاج ہے. ان کے قریبی عزیز ہیں اپنا سپورٹر ہے, ان سے میں نے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے وہ اسلام آباد میں کہتے ہیں صحت نہیں ٹھیک, ان کی صحت خراب ہے. اور انہوں نے ان کے نمائندے ہیں ویسے ہماری گاؤں میں بھی وہ اپنا جاتے رہے ہمارے سارے لوگوں کے ساتھ. چونکہ میں تو ابھی کسی کوئی حکومت کی طرف سے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے نہیں, ضلعی انتظامیہ تو تعاون کر رہی ہے, لیکن حکومت جو ہے نا وہ حکومت کیا کر سکتے ہیں کہ ریاست کے وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو مس ہینڈل کیا ہے اور آگے بھی جو جس طریقے سے وہ تو اپنی حکومت بچانے میں لگے ہیں. انہیں کیا ہے, انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے یا ادراک نہیں ہے کہ انہی کشمیریوں کے انہی میرپوریوں کے پیسے سے جو زکوٰۃ جاتی ہے, جس میں یہ شرفا اور عمرہ جو سرکاری خرچ پہ جاتے ہیں حج پہ بھی اور بیرون ملک کے علاج پہ بھی, یہ انہی لوگوں کا پیسہ ہے. تو ہماری جو نسلیں ہیں ہم تو بڑی مشکل میں ہیں ادھر بھی, ہم جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارا ادھر کوئی فیوچر نہیں ہے اس میں ادھر, تو ادھر بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ایک اور بات جو رائے صاحب کرتے ہیں لوگ, تو نئی جنریشن تو نہیں نہ جائے گی قریش صاحب. ایک اور جو رائے صاحب بات جو سب سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آج جو جن لوگوں کے مکان جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں, یہ جگہ تو آپ وہاں پر آپ تعمیر ہی نہیں کر سکتے, تو باقی تو ان کے پاس میرے خیال میں اس طرح کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ جو ہے یہ لوگ کسی اور جگہ جا کر جو ہے وہ مکان بنائے. کیا اس کے لیے بھی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی انہیں کوئی آفر کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے کوئی جگہ فراہم کی جائے جہاں پر یہ جا کر اب جو ہے یہ مکانات بنا سکے, کیونکہ یہ کدھر جائیں گے؟ صاحب دیکھیں کہ یہ گاؤں جو ہے نا, یہ اللہ کے بعد بابا عبداللہ صاحب نے جو سخائی صاحب کے دادا تھے, انہوں نے آباد کیا تھا, مختلف گاؤں سے لوگوں کو لایا کہ ہمارے ٹاؤن میں بسے, اپنی جگہ بھی انہوں نے دی, لیکن اب ان کے خاندان کے پاس اپنے لیے جگہ نہیں رہی. دیکھ لیں, یہی حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے. ایک سبق ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انتظامیہ کمشنر صاحب ہیں چودھری مختار صاحب, اچھے آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں, متاثرین بنگلہ ڈے میں ان کو اس چیزوں کا احساس ہے, وہ کر تو رہے ہیں, لیکن آپ کو اور مجھ کو پتہ ہے اس سسٹم کا, یہ وابطہ ہے, وابطہ کسی کے قابو میں آتا ہے, سوائے ریاست پاکستان کے کسی حکومت کا, نہ پاکستانی حکومت کا, نہ آزاد کشمیری حکومت کا وابطہ پہ کوئی عملداری نہیں ہے. تو ابھی یہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو آپ کے گاؤں میں, تو یہ واپڈا جو ہے پیمنٹ کرے گا یا جو معاوضوں کی صورت میں, یا آزاد گورنمنٹ کرے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے, ریاست پاکستان کی. اور دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش ہوئے تو پرویز مشرف کی حکومت تھی. ٹھیک, تو آپ ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں, بڑے متحرک بھی ہیں, تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی یہ تحریک کریں کہ جو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے, یہ بہت بڑا سانحہ ہے. سچی بات ہے کہ اصل میں اس طرح کا ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان دنوں آزاد کشمیر میں ایک تحریک چلی تھی, لوگوں کی زیادہ توجہ اس طرف تھی, ورنہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو سامنے آتا لوگوں کے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان دنوں میں ایک تحریک چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس طرح کی اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی, یہ جو معاملہ ہوا ہے. ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو بڑے ہیں, انہوں نے ڈیڈ لائن انتظامیہ کو دی ہے 20 تاریخ کی, ٹھیک ہے, ٹھیک. اگر اس کے بعد یہ لوگوں کو جو ہم معاوضہ نہیں ادا کرتے یا ان کو جگہ کا یا سیٹل نہیں کرتے, جگہ کا انتخاب نہیں کرتے, تو اس کے بعد جو لایا عمل ہوگا وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ تو تھوڑا بہت میری زندگی کا آپ کو پتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں بڑی نیک نیتی سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, اور اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد میں نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا, جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ جو ایشو ہے اس میں میں انشاءاللہ جو ہے نا, اس میں میں پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے. اور میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈڈیال سے ہیں, اپنا خالد مسعود صاحب ہیں, افسر شاہد صاحب ہیں, حضرت صادق صاحب ہیں, علی زمان راجہ ہیں, اور اس طرح سے بابت ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں, اور ہمارے حلقے سے چودھری قاسم مجید صاحب ہیں, وزیر حکومت ہیں, محمود پلاکوی صاحب ہیں, بار کے صدر ہیں, اور
چودھری عظیم بخش ہیں, ظفر انور ہیں, سعید افطار صاحب ہیں, چودھری عارف ہیں. چودھری عارف کی بڑی جدوجہد رہی ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ صحیح بات ہے. میں اس کو اس حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انہیں یا عراق کا جج کہتے ہیں یا پاکستان کا دشمن کہہ لیتے ہیں, جو بندہ سچی بات کرے. اور اس کے بعد ہمارے حلقے سے نذیر انقلابی صاحب ہیں, چیئرمین عبد المالک صاحب ہیں, کرنل معروف صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, دوست نام نہ لے سارے لوگ, اور اس طرح جو شہید صاحب ہیں, یاسر سلطان ہیں, حسن غازی صاحب کے صاحبزادے ہیں, شراز غازی, اب مغیث مجید بھی جو ہے میر پر سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی سے رخسار ہے, جاوید قادر ضلعی صدر ہے مسلم لیگ نون کے, ارشد چودھری ہیں, نوید بوگا ایڈمنسٹریٹر ہیں, اسی طرح میرے اپنا اور بھی دوست احباب ہیں. یہ سارے لوگ لوگوں کو موبلائز کریں اور میرپور کو بھی بچائیں اور پاکستان کو بھی بچائیں. جس پاکستان کا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کشمیر, پاکستان جو کشمیر کے بغیر نامکمل ہے, تو یہ کشمیر تو رہے گا نہیں, یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. تو اس لحاظ سے میری اللہ نہ کرے. التماس ہے کہ اس ایشو کو جو ہے وہ لائٹ کی نہ لیں. آپ تمام لوگ بیٹھے, اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے, ایک بار یاد رکھ لیں کہ ایک سال پورا لوگ ویٹ کرتے رہے کہ حاجی ذوالفقار صاحب کے مکان میں دراریں پڑی ہیں. ٹھیک ہے, تو آج پورے کا پورا کوٹھا گاؤں جو ہے وہ خطرے میں ہے. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا گھر ہے, اس کا گھر ہے, اس کا گھر ہے, نہیں, یہ گھر سارے اپنے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی, صحیح بات ہے. یہ اگر آج ایک طرف سلائڈنگ ہوئی ہے تو یہ آگے بڑھ رہی ہے نا, یہ ختم تو نہیں ہوگی اگر اس کا اس کو کوئی بندوبست نہ کیا گیا, کہ دیکھا نہ گیا کہ کیا وجہ کیا بنی ہے کہ یہ سلائڈنگ کیوں ہو رہی ہے, سیم کہاں سے اس میں داخل ہوئی ہے. یہ تو حکومتوں کرنے کے کام ہے نا. دیکھیں کہ اس ایشو پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک پر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پورے برطانیہ میں بلکہ ہمارے حلقے کے لوگ نکلے, بلکہ ہمارے کنبے کے لوگ جو ہیں, اور کوئی بھی نہ ساتھ دے, تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے لوگ ہیں, تو ہم یہ چپ نہیں رہیں گے. جو ہو گیا تو ہو گیا, اس سے اب کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تماشا بنے رہے, دیکھتے رہے, اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تباہ برباد ہوتے دیکھتے رہے. تو واپڈا اب کرے کیا, آپ کی کیا تجاویز ہے کہ واپڈا کو اور پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر واپڈا اس ڈیم کو بہت پرانی سطح پہ لے جائے تاکہ آبادیوں سے ڈیم پیچھے رہے. دیکھیں نا پیمبر کی زمین کو جو ہے نا وہ اریگیشن کے لیے پانی دیا جا سکتا تھا نا, پانی کی سطح کم ہوتی نا, بالکل نہیں دیا. گریٹر واٹر سپلائی کے لیے پانی خیر میپر پورا پیتا تو سطح کم ہی آتی نا. تو اس کے بعد نہ فاصل پشتے بنائے گئے ہیں, نہ دیواریں بنائی گئی ہیں, نہ ان کو ڈیک بنائے گئے, تو کس طرح اور ہوگا. یہ جب تک یہ نہیں کریں گے, یہ نیچے بھی کھڑی پہ بھی پریشر رہے گا, جہاں تک شاہ جہاں مرکز ہے, اور جو آبادیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح زمین میں دستی رہیں گی. ٹھیک, تو جب تک حکومت پاکستان, اور ناظرین یہ حکومت پاکستان کو بھی آپ لوگ جو اس وقت ضلع میرپور میں ہیں, آپ اگر کوئی اور بھی علاقہ ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ سامنے لائیں, کیونکہ اب وقت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ نہ دیکھیں کہ آج حاجی ذوالفقار صاحب کی فیملی اور ان کے مکانات جو ہے وہ نیچے گئے ہیں. تو رائے صاحب, تو پھر اس وقت جو ہے وہ واپڈا کی طرف سے بھی کوئی آپ کو کوئی موقع پر کوئی ان کی طرف سے کوئی انجینئر کو نہیں, واپڈا کی ٹیم آج بھی آئی تھی. اچھا, اور انہوں نے سروے کیے ہیں, گاؤں کے بھی سروے کیے, اور ہمارے جو اپنی آبادی ہے ادھر امید بل کے ساتھ نجیب آباد, جس کو جی بالکل, وہ ادھر تک گئے. آج انہوں نے پورا دن لگایا. جو بات سچی ہے میں ضرور کروں گا کہ ایسا نہیں ہے, وہ بھی لوگ ہم میں سے ہیں, وہ دشمن نہیں ہے یا کوئی دوسرے ملک کے, ہندوستان کی تو نہیں ہے نا, ہمارے بھائی. ہاں, ادارے کے ساتھ جو ہے نا وہ وعدہ بات کر سکتا ہے, لیکن کسی فرد واحد کے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن وہ پورا تعاون کر رہے ہیں, اور اگر وہ اسی طرح تعاون کرتے رہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا اگر تعاون نہ کیا تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے. جیسے ظاہر ہے آپ سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے, پھر ظاہر ہے اگر وہ تعاون نہیں کریں گے, آپ کو جو متاثرین ہیں ان کو فنڈنگ نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے آپ پھر سڑکوں پر آئیں گے. جب سڑکوں پر آئیں گے تو پھر کہیں گے جی دیکھیں یہ پاکستان گورنمنٹ کے خلاف نکلے ہیں. اس لیے چاہیے حکومت پاکستان کو اور واپڈا کو کہ جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا فوری تخمینہ لگائیں اور ان نقصانات کا ازالہ کریں, تاکہ جو اتنا زیادہ نقصان ہوا, وہ تو آپ جتنا نقصان ہوا وہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سارا نقصان پورا کریں, کیونکہ جو وہاں پر زمینیں ہیں وہ تو اب وہاں پر رہ ہی نہیں سکیں گے. یہی جو زمین ہے وہی اس کا ہی نہیں ازالہ ہو سکتا.
اس لیے حکومت پاکستان کو فوری طور پر ان لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو بالخصوص جو نقصانات ہیں، ان کا فوری تخمینہ لگایا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان کو معاوضے دیے جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بالکل قریشی صاحب، میں سے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے، وابطہ کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی وکلاء برادری کی ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی ہے، کہ جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عقائد پہ جو ہے نا وہ مبنی جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اور ہم دیکھیں کوئی بھی کشمیری، مجھے ایک کشمیری بتا دے جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا بندہ مجھے یہ بتا دے کہ ریاست جموں کشمیر پوری کا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں راج صاحب، ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قریشی صاحب، سب سے زیادہ قربانی اہلیان میرپور نے دی ہے، آباء و اجداد پہ قبروں پہ پانی پھیرنا، اپنا گھر بار چھوڑنا۔ راج صاحب وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو کسی سے پاکستان کا قیام جو سب سے بڑی ہجرت تھی، میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی مشکل جو ہے وہ یہ ہجرت آسان تھی۔ رائے صاحب وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں۔ لوگ مکھی میں ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکے، جوراباد میں لوگ ہیں اب سیٹل نہیں ہو سکے، گجران میں لوگ ہیں، یہیں پہ ہمارے لوگوں کا کوئی اگر قتل ہو جاتا ہے تو ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ان کی انتظامیہ کی وہاں پرچہ درج کرا سکیں، ایک پرچہ تک دم جو ہے وہ درج نہیں کرا سکتے وہاں۔ بالکل صحیح بات ہے جی، حکومت پاکستان کو اس پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے جو ہے یہ فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اصل میں لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مطالبات ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو رائے صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے وہاں پر ٹائم دیا ہے کہ جی دیکھتے ہیں کہ حکومت 2-4 دن میں اس بارے میں کیا لائے عمل طے کرتی ہے، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ہم دوبارہ جو ہے میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر یہ جو ہے جاتے ایک بات کر لوں آپ سے جی کہ ایک بات میری جو تمام لوگوں کے لیے ہے اور تمام اداروں کے لیے، حکومتوں کے لیے، کہ یہ جو اب ادراک نہ کیا گیا، لوگوں کا ازالہ نہ کیا گیا، نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا، رکاوٹ نہ کی گئی، تو یہ بات میری یاد رکھ لیں، یہ ایکشن کمیٹی سے بڑی تحریک ہوگی، یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ ٹھیک، اور اگر وہ تحریک وہاں چلے نہ چلے، یہاں ضرور چلے گی یہ تحریک، برطانیہ سے۔ ہاں بالکل یہ تحریک چلے گی، اس واسطے کہ لوگوں کا دیکھیں نا، اس شہر سے لوگوں کا رشتہ بھی ہے، ناتا بھی ہے، اور شہر میں انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی۔ صحیح بات ہے، بڑے بڑے پلازے میرپور میں نظر آ رہے ہیں، یہ بیرون ملک لوگوں کے ہیں نا، صحیح بات یہ ہے، لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں شادیوں کے سیزن میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں کے حال جو ہے نا وہ ان میں رونق آ جاتی ہے، جو ہے نا اس شہر میں جو کاروبار سارا جو ہے، سارا کاروبار جو ہے وہ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، چلتا ہے۔ بالکل روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ بیرون ملک کی وجہ سے وہاں لوگ روٹی کھا رہے ہیں، نہ، روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن چلو ان جو باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے کاروباروں میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ جو ٹورسٹ جگہ ہوتی ہے یا جن ممالک میں لوگ جاتے ہیں، یا ترکی جاتے ہیں، موراکو جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، اسپین جاتے ہیں، تو وہ یہ جو اس کی وجہ سے ان کی اکانومی میں بچے اثرات پڑتے ہیں، ان کی اکانومی گرو کرتی ہے، تو اسی وجہ سے ہے نا لوگ بالکل بھی مشکل ہے چیزیں میں کرو، اپنے لوگ نہیں گئے تو کیا کتنا نقصان ہوا۔ صحیح بات ہے۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے اور واپڈا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا فوری تخمینہ لگا کر لوگوں کے جو معاوضہ جات ہیں ان کی ادائیگی کی جائے، تاکہ دوبارہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے مکانات تعمیر کر سکیں۔ اور راجہ ادریس صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-4 دن کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے، دوبارہ میں آپ کو پھر اپنے پروگرام میں دعوت دوں گا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔